اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا، یعنی کہ اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے، یعنی کہ تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے غز بسر کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسے مال جو ہے وہ لوگوں کے حوالے مت کرو جو نادان ہیں، یعنی کہ عورتوں بچوں کو سفہاء بے عقل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن شریف کے اندر جو ہے وہ جو عورتیں ہوتی ہیں یا بچے ہوتی ہیں ان کی عقل کم قرار دی گئی ہے، جیسے کہ اکثر علماء تفسیر نے سفہاء کی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد عورتیں اور بچے ہیں جن کی عقل کم ہوتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا الا ان حمل السفہاء، یعنی کہ سن لو بے شک یہی وہ بے وقوف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا دوسرے کو بے وقوف، وہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ اور صفحات باب عقل، یعنی کہ عقلی کو انہی میں مسرور قرار دیتے ہوئے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ نہیں جانتے، یعنی ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ کس قدر رذالت اور جہالت میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو انہیں احساس نہیں ہے، خود کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس قدر جہالت کے گڑھے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بالکل اندھے ہو چکے ہیں، صحیح کو صحیح نہیں دیکھ سکتے، غلط کو غلط نہیں دیکھ سکتے، اور وہ بے وقوف سے زیادہ اور کیا ہو سکتے ہیں۔ کتنے اندھے، کتنے محقور ہو چکے ہیں وہ لوگ، کتنے جہالت سے بھرے ہوئے ہیں وہ لوگ جو سچ کو سچ نہیں پہچان سکتے، حقیقت کو حقیقت نہیں پہچان سکتے، صحیح کو صحیح نہیں دیکھ سکتے، اور غلط چیز پہ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں جو کہ دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں لیکن خود بے وقوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا منافق و مکر و فریب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی یہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، ایمان سے دوستی کا اظہار بھی کرتے ہو، دم بھی بھرتے ہیں، خوب دوستی کرتے ہو، دم بھرتے ہیں کہ ہم تو تم پہ ایمان لائے، ہم تو اس سے ایمان لائے۔ تو کہ یہ مومن والے جو ہیں وہ مال غنیمت میں انہیں بھی شریک کر لیں، اس لیے کہ ہمیں جو اپنے مال غنیمت میں شریک کر لیجیے۔ پھر اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ شیطانوں سے یہاں بڑے بڑے علماء یہود اور مشرکوں منافقوں کو سربراہ مراد ہے۔ شیطانوں کا مطلب جانتے ہو؟ تین طرح کے شیطان، ایک وہ شیطان جو منافق، دوسرے شیطان وہ ہیں جو یہودی ہوئے، تیسرے شیطان وہ ہوئے جو نصارہ ہوئے، اور ایک شیطان وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ ان کے ساتھ میں جاتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے پاس ہیں۔ جو منافقوں کے، یعنی کہ جو یہود و نصارہ کے بڑے بڑے عالم ہیں، اور جب ان لوگوں سے کہتے تھے اور یہ کہتے ہیں وہ لوگ سے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ تم ان کے مسلمانوں کے مومنوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، تو ان پہ ایمان کیوں لاتے ہو، آپ اپنے مذہب کو ترک کرو، چھوڑ رہے ہو۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں نہیں صاحب، ہم تو مذہب پہ آپ کے برقرار ہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم تو ویسے ادھر جانے کے بعد مذاق کر لیتی بیٹھ جاتی، ہمارا وہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پہ ہم ان پہ عمل کرتے، نہ ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے شیاطین جنس اور انس، ابن جریر فرماتے ہیں کہ تمام شرکش چیزوں کو شیطان مانا جاتا، کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی شرکش ہوتے ہیں، جتنے بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان کو دھوکہ دیتی ہے، نقصان کو دیتی ہیں، انسان کو دھوکہ دیتی ہیں، وہ کیا مانا جاتا ہے؟ شیطان مانا جاتا ہے۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔
جنوں میں سے بھی شیطان خبیث ہوتی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ الْغُرُورَ۔ سورہ نام کی آیت ہے، آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ اس کے ترجمہ میں فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو استہزاء کے معنی ارشاد یعنی کہ ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ کسے؟ انسانوں کو اور جنوں کو بھی، ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ جو بھی پیغمبر یا دین آتا ہے تو ہم نے اس کا آپ کو دشمن بنا دیا۔ کس کا دشمن بنا دیا؟ انسانوں کو بھی اور شیطانوں کو بھی، جنوں کو بھی، جو وہ دھوکہ دینے کے لیے دوسرے کے دل میں شدید باتیں ڈالتے رہتے ہیں، غلط فسادید باتیں ڈالتے رہتے ہیں، ان کے دل و دماغوں میں گھولتے رہتی ہیں، غلط طریقے کی غلط باتیں ان کے دل و دماغ میں گھولتے رہتی ہیں، ڈالتے رہتے ہیں الٹی سیدھی باتیں ان کے دل و دماغ میں۔ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا قرآن شریف کو قالوا انما معکم، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بارے میں محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم بھی اسی دین پر ہیں جس پر تم ہو۔ کون کہتی ہے؟ یہ کافر کہتی ہے۔ انما نحن مستہزئون، یعنی ہم تو مسلمانوں سے مذاق اور کھیل کرتے رہتے ہیں۔ کون کہتی؟ جب ادھر پہنچتی وہ لوگ، کہاں؟ یہود و نصارہ اور کفار قریش کے پاس میں، ہم تو ایسے چلے آتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ تو ان مسلمانوں سے مذاق و کھیل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اسحاق بن محمد سے حقارت امیز مذاق کرتے ہیں، غلط طریقے مذاق کرتے ہیں، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے مذاق کرتے ہیں، حقارت کی نظر دیکھ کے مذاق کرتے ہیں۔ کتنی غلط۔ کون کہتے ہیں؟ وہی لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول کا، جو اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتے تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگیں بھی لڑتے تھے، ہر وقت ساتھ بھی رہتے تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے کافروں میں، اپنے یہودی و نصارہ میں جا کے یہ بات کہتے تھے۔ ربی بن انس اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اور ان کے اس روش کے مقابلے میں فرمایا، جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ یستہزئ ویمدہ فی طغیانہم یعمہون۔ ان منافقی سے اللہ ہنسی کرتا ہے، یعنی کہ منافق سے اللہ کرتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں ڈھکیل دیتا ہے، جاؤ تم جا رہے ہو تو جاؤ، اور اس میں جھٹکتے پھرتے بھٹکتے پھرتے جھٹکتے پھرتے بھٹکتے پھرتے بھٹکو کہتا ہے بھٹکتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بات کی انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں، بعض مفسرین کا بھی یہ قول ہے کہ جب آیت ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ روز قیامت ان سے ہنسی مذاق کرے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات منافقات الذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فاضربوا بینہم بسور لہم بابا وباطنہ فیہ رحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یہ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ الحدید ہے، آیت نمبر 13۔ اس دن منافقوں عورتوں اور مومنوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ کون کہیں گے؟ یہی، ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، منافقوں سے کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، مومن کہیں گے وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، منافقوں کے اور مومنوں کے بیچ میں۔ منافق یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے سے نور حاصل کر لیں تو ہمیں نور دے دو، جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی اندرونی جانب سے اس میں تو رحمت ہے، اور بیرونی جانب سے اور اس طرف عذاب، ایک طرف تو عذاب ہوتا جائے گا، ایک طرف اللہ کی رحمت داخل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک دیوار بنا دے، جب وہ کہیں گے نا کہ ہم تم سے نور حاصل کر لیں اور ہم اچھی جگہ، اور تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک دیوار بنا دے گا، ایک طرف تو رحمت اللہ کی ہوگی اور ایک طرف اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ عذاب الہی اپنا بھیجے گا۔ اسی طرح باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ولا
यहसबन्न الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی. لہم لیزدادہم اسما. اور کافر یہ لوگ خیال نہ کریں گے کہ ہم جو ان کی مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں اچھا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہم ان کے لیے مہلت دے رہے ہیں، ان کے حق میں اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں، ہو سکتا ہے اپنی جگہ صحیح طور پہ آ جائیں. ان کے لیے بہتری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اپنے صحیح راستے چلے آئے، نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے مہلت دے رہے ہیں وہ انہیں گناہ کر لیں. یعنی کہ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر انہیں اس بات کی بھی مہلت دی جائے گی کرو گناہ کتنا کرو گے، اب تم گناہ کرنے پہ اتارو ہو جاؤ، میں تمہیں ڈھیل چھوڑ رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جس پہ تم پکارو گے لیکن تمہاری کوئی پکار نہ سنے گا. ابن جریر یہ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے حوالے سے استہزاء کے وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے منافقوں اور مشرکوں سے مذاق مکر و فریب کا ایسے ہی معاملہ مراد ہے. منافقوں کے مکر کا ببال انہی پر بھی ہے، انہی پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ استہزاء کے مقابلے میں ان سے استہزاء کرے اور ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دے گا. کرتے تھے نا دنیا میں تم مکر و فریب، اب میں تمہیں اس بات کی سزا دوں گا. لوگ کرو کتنی کرو گے، بڑے اچھے بنتے تھے، بڑے اعلیٰ بنتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے اور دین کی مذاق اڑاتے تھے. اب لو اس کا مزہ چکھو جس کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق قرار پائے جائیں گے، اور اتنا عذاب ہوگا کہ وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی پکار سننے والے نہ ہوگا. اب یہ اللہ فرمائیے دنیا میں بڑے اچھے بنتی، چند دن کی زندگی میں اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ، چند گھنٹوں کی زندگی میں، چند دن کی زندگی میں، چند منٹ کی زندگی میں بڑے اچھے، بڑے ہاہا کر کے کہا کے لا کے ہنستے ہو اور دین کی اور صحابہ کرام کے، اللہ کے رسول کی، قرآن کے، اللہ کی مذاق اڑاتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ کا کلام تو وہ کلام ہے کہ آج تک ایسا کلام ہی نہیں آیا. یہ دین وہ دین ہے کہ آج تک ایسا دین نہیں آیا. اس کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، منافق ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل چھوڑ دے گا دونوں طرح کی. اللہ تعالیٰ فرماتا میں ڈھیل چھوڑ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، صحیح استعمال ہو جائیں، صحیح دین پہ آ جائیں اور یہ دین کی مذاق نہ بنائیں، یا پھر یہ اور گناہ کرنے پہ اتارو ہو جائے. انہیں اس بات کی مہلت دی جا رہی ہے. لوگ کرو، اب کہاں تک کرو گے تم؟ مذاق بناؤ دین کی، کہاں تک بناؤ گے تم؟ پھر اس کی تمہیں اس بات کا سزا دی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اور برائی کا بدلہ تو اسی کی برائی سے، اللہ تعالیٰ فرماتا برائی کا بدلہ تو اسی کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. وہ جسے چاہے جیسے چاہے جیسا دے. لیکن اگر تم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ آپ یہیں پر اپنا بدلہ اتار رہے ہو. پھر اس کی جزا و سزا کا معاملہ اللہ کے اختیار نہیں ہے. آپ نے اپنا بدلہ لے لیا، اپنا مسئلہ اب حل کر لیا. اب اللہ تعالیٰ سے کوئی امید مت رکھنا اس میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا یا اس کی جزا دے گا. ہاں اگر تم نے اس کا بدلہ نہ لیا اور اللہ کے ذمہ چھوڑ دی ساری بات تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزا دے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایسی اور مثال کے ساتھ میں فرماتا ہوا وَمَنِ اتَّدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، یعنی پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تم پر زیادتی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ان دونوں آیات کے ابتدائی حصے میں مذکور تم چاہو تو اس کے ساتھ میں برائی کے بدلہ برائی سے دے سکتے ہو. ایک جگہ یہ بھی فرماتا ہے اور ایک جگہ یہ بھی فرماتا کوئی تم سے زیادتی کرے تو زیادتی آپ بھی کرو پھر اس کے ساتھ میں، پھر نہ مانو. اگر کوئی تم سے ظلم کرتا تو تم ظلم بھی کرو.
تو کوئی تم سے ناانصافی کرتا تو ناانصافی بن سکے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کا بدلہ اللہ مجھے دے تو پھر آپ اس کے ساتھ زیادتی یا ظلم نہیں کر سکتے، پھر آپ جو ہے اپنے اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ جب اللہ پہ چھوڑو گے تو آپ کے اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزا دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اس طرح طرح کے قدر کی الفاظ بار بار جگہ جگہ استعمال کیے گئے، اور یہ مفہوم بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو صحیح غلط جائز ناجائز کے اوپر تو بہت سے معاملات، بہت سے مفہوم نازل فرمائے، بہت سے معاملات کی جیرے عطا فرمائی ہے، بہت سی مثال عطا فرمائی ہے، جیسے مکر و فریب، مذاق جیسے الفاظ کی ذات گرامی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن البتہ ہاں اس بات کو کوئی اضافہ نہیں یا مذائقہ نہیں کہ الفاظ انتقام، مقابلہ، عدل اور جزا سزا کے طور پر استعمال کیے جائیں۔ اگر تم، پھر وہی قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر تم چاہو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سپرد کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی سزا و جزا دونوں دے گا، اور تو اپنا بدلہ زمین پہ یہیں اس سے لینا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے امید مت رکھنا، اللہ سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر پھر ارشاد فرماتا وَيُمِدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی کہ اس کے بارے میں سیدنا ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا وَيُمِدُّهُمْ کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ کس بات کی مہلت دیتا ہے؟ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی اور ان کا اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی کہ دو چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہی بات آ رہی ہے، ان کی سرکشی میں بھی اضافہ فرما دیتا اللہ تعالیٰ، اور ان کے اعمال میں بھی جو غلط کرتے ہیں وہ، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے کے آ جائیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، تو اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اور فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ یحسبنہم انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں، مال سے، دولت سے، بیٹوں سے جو مدد دیتے ہیں، اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا یہ الٹا سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتے، ہم ان کی مال سے وہ بیٹا دے کے مدد نہیں کر رہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم انہیں مہلت دے کر انہیں اس کی سرکشی و شرارت میں چھوڑ کر ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تم سرکشی کرنا چاہتے ہو نا، تم گناہ کرنا چاہتے ہو، سرکشی کرنا چاہتے ہو تو کرو سرکشی، کرو گناہ، ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں، پھر اس بات کی تمہیں قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا پھر تمہیں اس بات کی جزا نہیں سزا دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم مزید ایک ویڈیو کے ساتھ میں پھر ملاقات کرتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت کے طلبگار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، فالو اور شیئر کرتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، اور لائک بھی کرتے جاؤ۔ ایسی مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز بناتے رہیں گے، انشاءاللہ بنا کے بھیجتے رہیں گے، اور آپ کے ایمان میں، آپ کی معلومات میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے اجازت طلبگار ہے۔